پھر آپ کو خوش ہوں گے اپنے اس پروگرام زور ہدایت میں۔ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم شامل کریں گے اپنے ساتھ، ہمارے ساتھ ذاکرہ شیروز جعفر ڈھالا فرام ٹورنٹو ہیں، اور ان سے آج ہم بات کریں گے رمضان کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس رمضان کی اس ماہ مبارک کی بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں آپ کو۔ آپ کو بھی اور سب ہمارے جو ناظرین ہیں سب کو سبحان اللہ، یہ بہت ہی مقدس اور برکت کا بھرا ہوا مہینہ ہے، اور اکثر ہم چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں اور ہمیں ملتی نہیں ہیں، ہم ان کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں یہ تو میرے سامنے ہی پڑی تھی۔ ایسا ہوتا ہے نا، کبھی ہم بہت کچھ چیز کو اتنا ڈھونڈتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمارے لیے بنایا ہے جس میں ہمیں کچھ ڈھونڈنا نہیں پڑتا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مغفرت اسی مہینے میں ملے گی، اور ہر دعا کا اثر یہاں پاورفل زیادہ ہوگا، ہر چیز یہاں ملے گی، ہر چیز کا ملٹیپلائی ہوا ثواب، تو ہمیں ہماری سب کھوئی ہوئی چیزیں اس مہینے میں انشاءاللہ ملیں گی، اور بس کوشش یہی ہوگی کہ ہم سمجھیں کیسے ملے، تاکہ ہمیں سب کچھ مل جائے جو ہمارے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ انشاءاللہ بالکل۔ آج ہم اسی چیز کو آگے لے کے چلیں گے، اسی ٹاپکس پہ بات کریں گے کہ واٹ اللہ وانٹس فرام اس، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا ہم اس کے کہنے پہ پورا اترتے ہیں، جو اسپیشلی ان دس ہولی منتھ، جو وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہمیں اس طرح سے عبادت کرنی چاہیے، یا اس طرح سے ہمیں اس مہینے میں جو ہے وہ ہر کام کرنا چاہیے، تو کیا ہم اس کے کام پہ پورا اترتے ہیں؟ یعنی انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں ہم اس چیز کو ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ آف آل ہم آپ سے یہی پوچھنا چاہیں گے کہ what does Allah want from his creatures during this month؟ ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اس مہینے میں کہ اپنی مخلوق سے وہ کیا اس کو جو ہے وہ کیا ایک تحفہ دیا جائے؟ بہت خوبصورت سوال ہے یہ۔ اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ اکثر ہم نماز یا جو بھی پڑھتے ہیں کرتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں اپنے آپ سے کہ کیوں اللہ کو کیا مل رہا ہے اس میں سے، اور سچ بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ کچھ چیز کی ضرورت ہے، نہ کچھ وہ مانگتا ہے، لیکن اگر وہ کچھ ہمارے لیے، اگر کوئی بھی حقوق، کوئی بھی کمانڈ ہے، تو اس لیے کہ ہمیں اس میں سے کچھ مل رہا ہے۔ اور یہ مہینے میں سب سے ضروری بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ بلیس کر رہا ہے، ہمیں یہ ایک موقع دے رہا ہے کہ ہم اس کے قریب آ جائیں اور فرما بردار بنیں۔ روزہ رکھنے کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں۔ ہمیں ایک احساس ہوتا ہے کہ غریب لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے، جب ہم پیاسے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے کتنی دقت ہے، جن کے ولیجز میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں سیف پانی بھی نہیں ہے، کہ ایک کنواں بھی نہیں ہے۔ یہ سب ہمیں احساس ہوتا ہے the less fortunate کے بارے میں۔ بہت سارے ریزنز ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کیونکہ مجھے چاہیے کہ تم روزہ رکھو۔ اکثر ہم اپنے بچوں کو اسی طرح اکثر ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کو جب کچھ کام دیتے ہیں، آج کل کے بچے تو اب یہی پوچھیں گے وائی، رائٹ؟ اور ہم سمجھاتے ہیں، ایک اچھا والد یا والدہ سمجھائے گی کہ کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ، تو تاکہ ہمیں ذرا لطف آئے وہ کام کرنے میں۔ لیکن اکثر ایسے بچے ہوتے ہیں، ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم کہتے ہیں یہ کرو، وہ پوچھتے نہیں ہیں کہ ان کے دماغ میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیوں کر رہی ہوں میں یہ، لیکن وہ پوچھے بغیر کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم فرما بردار بندے بنیں، اور ہمیں ایک پریکٹس بھی مل رہی ہے۔ جب ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہم شریف آئیں گے، اور جب ہم سے وہ کوئی بھی اگر ایسا کوئی کمنٹ کریں تو ہم پوچھیں نا، ہم بس کریں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ اگر ہم سے کچھ مانگ رہا ہے، اگر ہم اس طرح دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے قریب آ جاؤ، مجھ سے رابطہ قائم رکھو۔ یہ رابطہ ہمیشہ ہوتا ہے، میں تمہاری سب سے جو سب سے قریب ہوتی ہے، جگیولر وین، اس سے بھی قریب ہوں۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ میں در در تجھ کو ڈھونڈ پھرا، لیکن بیکار ہوا میرا، لیکن بیکار ہوا پھرنا، میرے دل سے بھی تو پاس ملا۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہے، لیکن ہم نے کبھی اس طرح گفتگو نہیں کی اپنے رب سے، شاید اس طرح نہیں کہ وہ بالکل قریب ہے. نبی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ بار الہ تو کہاں ہے؟ جب میں تجھ سے گفتگو کر رہا ہوں تو کیا تو بہت دور ہے کہ مجھے میری آواز کو اونچی کرنی چاہیے، یا تو بہت قریب ہے؟ تو مجھے بتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی جواب دیا کہ اے موسیٰ، میں اتنا قریب ہوں کہ بہت دھیمی آواز سے بھی اگر بات کر، میں تمہارے بہت قریب ہوں. لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے وہ چیز جو بہت قریب ہے اسے نہیں ڈھونڈا. اور نبی موسیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح بتایا کہ اے موسیٰ، اگر میں تجھ سے ہم کلام ہوں تو ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ میں اسی طرح گفتگو کروں گا. نبی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ کیا یہ درجہ کہ میں تجھ سے بس بات کر سکوں اے بار الہ، اس طرح ڈائریکٹلی جو بھی کہنا ہے وہ کہہ دوں، جو بھی سوال ہے، تو کیا یہ درجہ کسی اور کو کبھی ملا ہے، ملے گا؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ اے موسیٰ، آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے، میری ایسی امت ہوگی، میرے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، جو جب روزے رکھیں گے نا تو وہ میرے لیے رکھیں گے، بس فرما بردار ہو کے، اور ان کے زبان بالکل خشک ہوگی، ان کے چہروں سے پتہ چلے گا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے، انہوں نے بہت دنوں سے ان کو نیند نہیں ملی، ان کی آنکھوں سے پتہ چلے گا، ان کے ہر ایک بدن کے جسم کے ہر ایک حصے سے یہی پتہ ظاہر ہوگا کہ وہ ذکر اللہ کر رہے تھے. اور تب ایسی حالت میں اگر وہ مجھے پکاریں گے تو میں ان سے تجھ سے بھی قریب ہو جاؤں گا، جیسے میں تجھ سے قریب ہوں اس سے بھی زیادہ. اے موسیٰ، جب میں تجھ سے ہم کلام ہوتا ہوں تو شاید تجھے معلوم نہیں ہے میرے بہت پسندیدہ نبی کہ 70,000 پردے ہیں تیرے اور میرے بیچ میں، لیکن وہ لوگ جو افطار کے وقت پہلا نوالا لے رہے ہوں گے، تب وہ مجھے پکاریں گے اور کچھ دعا کر لیں گے، تب میں اس سے بھی زیادہ ان کے قریب آ جاؤں گا. اور یہ جو 70,000 ویلز ہیں تمہارے اور میرے بیچ میں اے موسیٰ، تب وہ ایک ویل ہو جائے گی. تو جب وہ پکاریں گے تو میں ان کی دعا کو کبھی درگزر نہیں کروں گا، میں ان کے پکارنے کو جواب دوں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ ہم قریب آ جائیں، وہ تو قریب ہے ہی. اکثر ہم جب کسی سے بہت محبت کرتے ہیں نا تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے پاس بیٹھے رہیں، ہمیشہ ہم مصروف ہوتے ہیں، لیکن جیسے بچے ہمیشہ پکارتے ہیں امی میرے پاس رہیں. بور کی بات بھی نہیں ہے، ان کو ایک تسلی ہوتی ہے، ری ایشورنس ہوتی ہے، اور ایک دل بھرا ہوا ہوتا ہے کہ جو مجھ سے سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ میرے پاس ہے، بالکل میرا ہے، جو بھی کہوں گا میری بات سنے گا. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں زیادہ محبت کرتا ہے. ہم تو تھوڑی محبت کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں بہت کرتا ہے کہ جب ہم فرما بردار نہیں ہوتے تب بھی کرتا ہے، جب ہم پکارتے نہیں ہیں تبھی دیتا ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے تو بھی ہمیں بس دیتا رہتا ہے. تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اب تم میرے پاس آ جاؤ، بہت قریب، تم بھی محسوس کرو کتنے ہم قریب ہیں. اور پھر معبود کے ساتھ جب گفتگو ہوتی ہے نا، بہت خوبصورت لمحے ہو جاتے ہیں. ہم نا بھوک میں ایکچولی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، ہم بھوک پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں. یہ ایک ذریعہ ہے کہ ہم کوئی ڈسٹریکشن کے بغیر ہمارے رب کے قریب آ سکیں. یہ سب چیزیں جو گناہ ہوتے ہیں، جو ہمیں ایک بیریئر بنا دیتے ہیں ہمارے اور خدا کے بیچ میں، یہ سب لفٹڈ، اب شیطان بند ہوا، قید. تو دس از دا بیسٹ بالکل ٹائم ہمارے ٹو پاس ریچ یہ آؤٹ. بہت دس از دا بلیسڈ منتھ. یہ ایک ہمارے پاس ایسی بلیسنگ ہے اس مہینے کی، رمضان کی، کہ ہم اس میں جتنا چاہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. رب تو ہم سے میرا خیال ہے 12 منتھس یہی چاہتا ہے کہ ایک عبادت جو کرو وہ خلوص دل سے کرو، کہ آپ اس سے بالکل قریب ہیں. اور دس از ٹرو تھنگ کہ جب ہمیں کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی ہے، یا جب ہم کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں پڑتے ہیں، تو ہمیں ایک خدا ہی یاد آتا ہے، پھر ہم زیادہ خدا کے قریب ہونے لگتے ہیں، زیادہ دعائیں مانگنے لگتے ہیں. تو آئی تھنک کہ دس از دا ہولی منتھ. اس میں ہمیں
زیادہ سے زیادہ عبادات اور خلوص نیت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے. صرف فرض نمازیں نہیں کہ اب روزہ رکھا ہے تو نماز فرض ہے اور نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، یا قرآن ہم نے پورے باقی 11 مہینے میں نہیں کھولا تو اس مہینے میں ہمیں قرآن پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو یہ چیز میں کہتی ہوں ضروری نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ نہ صرف رمضان کے لیے ہے بلکہ پورے سال آپ نے قرآن پڑھنا ہے، یا نمازیں آپ پہ صرف رمضان کے مہینے میں واجب نہیں ہوئی ہیں، بھی آپ نے نماز پورا 12 مہینے 5 وقت کی نماز اپنے پڑھنی ہو، اور بالکل خلوص نیت کے ساتھ جیسے کوئی دوسرا کام آپ کر رہے ہوتے ہیں بالکل اسی طرح آپ نے نماز بھی اطمینان کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ اسی طرح پڑھنی ہے، جس سے ہم بالکل رب کے بحضور کھڑے ہیں، اور رب کے ہی سامنے جو ہے وہ بالکل ایسے ہیں کہ جیسے بالکل وہ ہمارے پاس ہے، کوئی بیچ میں دیوار اور کوئی دوری نہیں ہے. بہت اچھا میسج، بے بہت شک، خوبصورت بے بات شک۔ کی اور آپ جیسے نے. آپ کہہ رہی ہیں کہ ہر روز ہمیں پڑھنی چاہیے یہ قرآن، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، اور یہ عبادتیں اور جو ایکسٹرا ہیں نافلہ ایٹسیٹرا یہ سب کرنی چاہیے، اور اس لیے یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ ہم وہ چیزیں کریں جن کو ہم نگلیکٹ کر رہے تھے ریسٹ آف دی ایئر، اور اس کے بعد ایک عادت سی ہو جائے کہ دل چاہے کہ ہم صبح کو اٹھیں فجر کے لیے جیسے ہم نہیں کر رہے تھے پہلے شاید، اور وہ چیزیں جو صلاۃ اللیل فار ایگزامپل، یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ گفتگو ہو کریٹر اور کریشن کے بیچ میں. دیکھیں جب سب سو رہے ہوتے ہیں تب ہمیں وہ کنگ ملتا ہے جو سب کی باتیں سن رہا ہے، جو سب اچھے ہوتے ہیں ان کی. اب بالکل گنہگار رات کو جاگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب، بالکل اب تو میری بات بھی سن. اور جب سب سو رہے ہوتے ہیں تو ہم آواز بھی دھیمی کر کے بولتے ہیں نا کہ بات کوئی کرتے ہیں اٹھ نہ بالکل. جائے. اسی طرح ہم صلاۃ اللیل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اتنے قریب محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم وسپر کریں اینڈ ہی لسنز. ہم سجدوں میں بس اپنے آپ کو پوری رات رکھیں اینڈ وی نو دیٹ وی آر وسپرنگ اینڈ ہی از لسننگ اینڈ اٹس دا موسٹ بیوٹیفل مومنٹ، بٹ وی ہیو ٹو لک فار اٹ. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا جو لطف کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو ریچول بنا کے کیا کر لیتے ہیں، ان کو کرنے کے لیے کر لیتے ہیں، لیکن بالکل یہ بالکل ایک مینز ہے ٹو این اینڈ، یہ اینڈ نہیں ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہ کریں لیکن دماغ اور دل کہیں اور ہو، ایک اسپریچول بالکل مومنٹ ہو، ایک آؤٹ آف بالکل باڈی ایکسپیرئنس ہو. انشاءاللہ بالکل یہ مہینہ، کیونکہ میں معلوم ہے کیونکہ ہم سب بہت لالچی ہیں نا، ہماری فطرت ہے کہ جو چیز ہو تو وہ زیادہ کچھ مل جائے، اگر ایک نہیں تو دو مل جائے. یہ مہینہ ہے کہ ہر چیز ایمپلیفائی ہوتی ہے، اور پھر ليلۃ القدر کی راتوں میں تو 1000 رات کی طرح، 1000 مہینے کی طرح ایک رات، سبحان اللہ. سو بالکل ایمپلیفائی اس طرح کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا تھوڑا بھی کروں گی تو بہت سارا مل جائے گا، تو ہم زیادہ پھر کرتے ہیں، اور ہم محنت سے کرتے ہیں، اور تھوڑا تھوڑا ایکسٹرا پاور ڈال کے اسی طرح ہمیں پورے سال میں کرنا ہے. یہ جوش اللہ سبحانہ بالکل وتعالیٰ اپنے بندے میں ڈھونڈ رہا ہے. بالکل انشاءاللہ وی کین اسی فائنڈ اٹ اینڈ کیپ اٹ. کنٹینیو کرتے ہوئے، بالکل اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے اس چیز پہ بھی ہم دوسری روشنی ڈالیں گے کہ مقدس مہینہ متقین بننے میں ہماری کس طرح مدد کر سکتا ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں یہی کہہ رہا ہے کہ یہ روزے تم پہ ہم نے جب کیے ہیں، لائک ایز اے دس از انکمبنٹ اپون یو، یہ واجب ہیں تمہارے پہ، اور تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان پہ بھی ہم نے اسی طرح کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس سے تم میں تقوی حاصل ہو سکتا ہے. سو دس از اباؤٹ تقوی. تقوی کیا ہے؟ تقوی از اے ویری بیوٹیفل ورڈ، اٹس ملٹی لیئرڈ. اس میں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہ رہا ہے کہ ہم گاڈ کانشیس ہو جائیں، اللہ کو ہر جگہ محسوس کریں. اور اکثر مفسرین یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فیئرفل، گاڈ فیئرنگ، اور دوسرے مفسرین یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ گاڈ فیئرنگ شاید غلط ترجمہ ہے، کہ خدا کے خوف، جس کو خدا کا خوف ہوتا ہے وہ متقی ہے. نہیں، متقی وہ انسان ہے جسے خدا کی خوشنودی نہ ہو اس کا خوف ہو، خدا بے کی شک بے شک ناراضگی سے خوف ہو، خدا کی سزا سے نہ ہو. دیر از لیولز آف تقوی. سب سے لویسٹ وہ ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو سزا ملے گی، پھر ایک لیول ہوتا ہے بالکل کہ یہ کریں گے تو بہت سارا انعام ملے گا، اور پھر ایک تھرڈ لیول ہوتا ہے کہ کریں گے کیونکہ یہ ہمارے لیے اچھا. کیا یہ اللہ جو ہے نا، یہ لائق ہے کہ ہم اسی طرح عبادت کرتے رہیں. امام علی علیہ السلام کے مشہور یہ فرمان ہے کہ بار الہ، بعض لوگ تیری عبادت اس لیے کرتے ہیں اور تیری اطاعت کیونکہ ان کو تیری سزا کا ڈر ہے.
سزا کا ڈر ہے، لیکن یہ تو ایک غلام کی محبت ہے جو سزا سے ڈر رہا ہے نا کہ اگر نہیں کروں گا تو ابھی تازی آنے لگیں گے. نہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو تیری اطاعت کرتے ہیں کیونکہ ان کو کچھ تجھ سے چاہیے. ہم دیکھیں اکثر یہ کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں کہ کتنا ثواب ملے گا. اچھا اس میں زیادہ ہے اور یہ زیادہ پاورفل ہے. کیونکہ ہم لالچی ہیں. بے شک ہمیں اسی در سے مانگنا ہے جہاں سے مانگنا چاہیے. اللہ یہی چاہ رہا ہے کہ کسی اور سے نہ مانگو، مجھ سے مانگو. لیکن یہ لالچ بھی چھوڑ دو. تم ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاؤ، اور اللہ سے یہی اپنے امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور لیکن میں تیری اطاعت اس لیے کرتا ہوں بار الہ کیونکہ تو لائق ہے میری اطاعت کے، میری محبت کے، میری عبادت کے. اور یہی سب سے بہترین قسم کی عبادت ہے. تو تقویٰ تو یہ مہینے کے لیے ہی ہے کہ ہم اسے ڈھونڈیں، تلاش کریں. اور سب سے بہترین دعائیں اگر ہم چاہتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ تقویٰ کیا ہے، تو وہ صحیفہ سجادیہ ہے جو ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے دعائیں لکھی ہیں. اور یہ سمجھے، دیکھیں ہم دعا اکثر غلط سمجھتے ہیں کہ دعا سے کچھ ملتا ہے. یہ دعا پڑھیں گے تو یہ چیز ہو جائے گی، یہ دعا کریں گے تو یہ چیز دور ہو جائے گی. لیکن دعا ایکچولی ایک گفتگو ہے، ایک کانورسیشن ہے. اللہ سے مانگنا اور پھر ایک ریفلیکشن بھی کرنا کہ بار الہ لیکن ہاں تو نے تو یہ کہا ہے تو ٹھیک ہے اب یہ کر دے. یہ ایک بات ہو رہی ہے. اور بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے جو ماشاءاللہ جو نظم پڑھی ہے ہمارے لیے پیام اعظمی کی، ماشاءاللہ وی لائک پوئٹری، وی لائک دیٹ ورڈز آر پٹ ٹوگیدر بیوٹیفلی کہ واو کیا کیا کہنے. اگر ہم ہمارے اماموں کی دعائیں پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سب سے بیسٹ پوئٹس تو وہ تھے. ایک لہجہ تھا، ایک بات کرنے کا، مانگنے کا، ایک معافی مانگنے کا. اور بہترین ہمیں معلوم ہے امام علی علیہ السلام کی دعا کمیل، یا تو ابو حمزہ صومالی کی جو ہے دعا، یہ دعا بھی انہوں نے امام سے ہی سنی. دس از دی بیوٹیفل دعا دیٹ ہی ریسائٹس. آلسو یہ دعا کون سی، صحیفہ سجادیہ کی ہر ایک دعا، یہ سب گفتگو ہی تھی. کیونکہ آپ سمجھیں اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسا دور میں تھے ہمارے امام جب کربلا بہت فریش، اٹ ہیڈ جسٹ اینڈڈ، اور 40 سال وہ روئے ہیں کیونکہ ان کو کھلے عام تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں تھی. دشمن تو یہی چاہ رہے تھے کہ ان کو ختم کر دیں. انفیکٹ وہ ریگریٹ کر رہے تھے کہ ہم نے کیوں ان کو چھوڑا. لیکن اب اللہ کی سبحان اللہ، یہ اللہ کا کرنا تھا کہ وہ بچ گئے. یہی اللہ کا پلان تھا. اب وہ کیسے تبلیغ کریں، کھلے عام نہیں کر رہے تھے کیونکہ ان پہ نظر تھی، سب کی نظر تھی. تو وہ رو کے گھریا کر کے کربلا کا واقعہ سناتے تھے تاکہ لوگ سمجھیں کہ او یہ رو رہے ہیں، اچھا آپ کیوں رو رہے ہیں. اب وہ سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں کیا ہوا تھا. یہ ان کی ایک انڈائریکٹ وے تھی. پھر دعا، اس سے وہ تبلیغ کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے لوگوں کو. اس میں بہت فلسافیکل ایشوز تھے، فلسفے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں کسی چیز کو کرتا ہے، کس طرح وہ چیز کو اٹھا لیتا ہے، کس طرح ہماری نعمتیں ملٹیپلائی ہوتی ہیں، کس طرح بلا دور ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک دعا ہے کہ جب وہ تکلیف میں، ایک دعا ہے اگر ہم دعا کو کھولیں، ہم کہیں اچھا اب میری تکلیف کس طرح میں یہ کہاں ہے، وہ پارٹ کہاں ہے جہاں تکلیف کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں. لیکن وہ چیز آتی نہیں ہے. اور جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کوئی چیز ہی نہیں مانگ رہے. پتہ ہے کیا مانگ رہے، مجھے جہنم کی آگ سے بچا. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اگر کچھ مانگنا ہے تو یہی چیز کے لیے مانگو. یہ عام چیزوں کے لیے نہیں ہوتی. جب یہ وقت ہوتا ہے جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، تم جنت مانگ لو، سب سے بڑی چیز مانگ لو. اور پھر اکثر ہم کہتے ہیں چھوٹا منہ بڑی بات، ہم کیسے مانگے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہاں تم جو بھی مانگو گے میں کن فیکون ہوں. اور جب تم اس طرح مانگو گے نا، ایمان سے، اور اس طرح ایسا کنوکشن کہ میں مانگوں گا مجھے بھی مل جائے گا، اس طرح جب ہم کرتے ہیں نا، تو اللہ بھی اپنی عزت رکھنے کے لیے کہ یہ میرا بندہ اس طرح مانگ رہا ہے، سب کو کہہ رہا ہے دیکھنا چیلنج ہے، یہ دعا پڑھوں گی نا ابھی 10 دن میں، دیکھنا ہر روز پڑھنے کی ہے یہ ایمان اللہ ہم سے چاہ رہا ہے نا. لیکن خوبصورت بات یہ کہ
امام جب یہ دعا کریں نا کہ تکلیف میں جب تو کہہ رہے ہیں سب سے پہلے وہ یہ فرما رہے ہیں، پہلی یہ جو دعا میں 2 لائن ہے کہ بار الہ اب میرے اوپر ایک ایسا پرابلم آیا ہے، ایک ایسی مشکل، ایسا مسئلہ جو مجھے بہت بھاری لگ رہا ہے، جو میری قوت سے بھی زیادہ ہے. اٹس ٹو مچ، آئی کینٹ ہینڈل اٹ، اٹس اوور ویلمنگ. یہ پوائنٹ آف دعا کیا ہے؟ گرانا، رونا کہ بار الہ اب مجھ سے نہیں ہو رہا. یہ عام انسانوں کے سامنے ہم نہیں کہہ سکتے. ہمارے نہیں کر رب کے سکتے بارے میں ہم کیوں کہیں جو ہمیں آزما رہا ہے؟ ہم ہمارے رب کے بارے میں کیوں کہیں؟ اس کی کوئی مصلیت ہے، لیکن ہم خدا سے کہہ سکتے ہیں بار الہ بہت بھاری ہو گیا ہے یہ سب. اینڈ دین ہی کنٹینیوز کہ لیکن اے بار الہ مجھے یاد آیا کہ تو کوئی تیرے بندے کو ایسا کوئی وزن نہیں دیتا جس سے وہ اٹھا نہیں سکتا. تو نے تیرے قرآن مجید میں فرمایا ہے، لہٰذا اگر تو نے یہ مجھے ہیوی لوڈ دیا ہے، کیونکہ تو جانتا ہے میں اٹھا سکتا ہوں، ٹھیک ہے میں اٹھا رہا ہوں، تو وہی ہے جو اس برڈن کو اٹھا بھی سکتا ہے کمپلیٹلی، تاکہ اب یہ سب بوجھ میرے پہ نہ آئے. دیکھیے اس میں فلسفی آ گئی ہے کہ کیا یہ چیز ہے، کیوں اللہ نے مجھے ٹیسٹ کیا ہے، اور یہ اگر کر سکتا ہے یہ اتنی بھاری چیز، تو اتنی بھاری چیز کو لے سکتا ہے میرے سے. اسی طرح بالکل بہت ساری دعائیں ہیں صحیفہ سجادیہ میں، وہ تقویٰ کے لیے ہیں. اور سب سے خوبصورت دعا جب انہوں نے چاند دیکھا ماہ رمضان کا، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ چاند اب مجھے ایک سگنل دے رہا ہے. ہمارے لیے ہے کہ روزہ شروع کرو، یہ سگنل. امام کہہ رہے ہیں نہیں، اس سے سگنل ہے کہ اب شروع ہو جاؤں وہ کرنے میں جو تو چاہتا ہے. اور ہر ایک سانس، ہر ایک ایکشن جو بھی کر رہا ہوں نا، وہ جو تو چاہ رہا ہے. لیکن خوبصورت بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کر رہا ہے اس مہینے میں؟ وہ چیز جو سب سے نیچرل چیزیں ہیں، کھانا پینا، پیاس کو بجھانا سب سے نیچرل چیز ہے. پیاس لگی پانی پیو، رائٹ. اور جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں with our loved our spouses، یہ سب چیزیں جو الاؤڈ ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی مت کرو. یہ کیا ہوا؟ اور امام اسی دعا میں کہہ رہے ہیں، یہ دعا جب ماہ رمضان شروع ہوتی ہے کہ اے بار الہ اب تو نے وہ چیز حرام کر دی جو عام دنوں میں حلال تھی. سبحان نمبر اللہ. 1 it is to test our obedience. جب کوئی کہے do it because I told you، ماں باپ اکثر کہتے ہیں because I told you so، because I said so. اب کرو، پوچھو مت. اگر ہم کریں نا تو ہم بتا رہے ہیں کہ I love you oh my Lord that's why I'm doing this. لیکن اس میں خوبصورت بات کیا ہے؟ جو چیز نیچرل ہے، جو ہم کہتے ہیں اس سے ہم زندہ نہیں رہ سکتے اس کے بغیر. لوگ ہمیں پوچھتے ہیں نا، جو نان مسلمز ہوتے ہیں، پانی بھی نہیں پی سکتے؟ پانی بھی نہیں پیو گے تم تو مر جاؤ گے. بٹ وی ریئلائز کہ اس کے اوپر بھی قابو ہو سکتا ہے. جو چیز کے بغیر عام لوگ کہیں گے اس کے بغیر تو تم مر جاؤ گے، اور تم پورا دن نہ کھاؤ اور 30 days کے لیے یہ کرو، اور اتنی ونڈو آف ٹائم ہو کے اتنا ہی کھاؤ. لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے اتنے گھنٹوں میں کیلوریز اس حد سے بھی زیادہ کھا سکتے ہیں انسان. کھا سکتے ہیں، اور بالکل. you can survive also, but we realize کہ if we can control these functions، جس کے بغیر اکثر انسان پاگل ہو جاتا ہے. عام دنوں میں ہم پاگل ہو جاتے ہیں اگر تھوڑا کھانا نہ ملے. لیکن بالکل. ایک تو اس مہینے کی برکت ہے that we get this kind of blessing from God کہ تم محنت کرو مجھے خوش کرنے کے لیے. میں تمہیں ایسی قوت دوں گا کہ بچہ بھی 9 سال کا بچہ، 8 سال کے، 6 سال کے بچے روزے رکھ رہے ہیں. کیسے؟ because Allah blesses them, He gives them this power. You اور make پھر that effort. ایک لیکن صبر آ جاتا ہے، روزہ ایک صبر آ صبر آ جاتا ہے، جاتا ہے. یوزول ڈیز میں بچوں کو یہی بھی صبر. بھوک لگتی ہے، سب کو بھوک لگتی ہے، لیکن ایگزیکٹلی. اور اللہ کہہ رہا روزے ہے سے کہ صبر اگر کرنا. تم محنت کرو گے تو ایسی صبر آ جائے گی کہ تم نیچرل چیزیں جو اوور پاورنگ ہوتی ہیں اس پہ بھی کنٹرول کر سکتے ہو. لہٰذا یہ جو عام بالکل. چیزیں ہیں نا، جو تمہیں گالی بولنے کا دل چاہتا ہے اکثر، جھوٹ بولنے کا، یا کوئی غلط چیز دیکھنے کی یا سننے کی چیز، ہاں اس پہ بھی قابو ہو سکتا ہے.
ہو سکتا ہے اگر بالکل. تم اور سوری میں آپ کی بات متقی تھوڑی-سی بنو. یہاں ڈسکنیکٹ کروں گی. پروگرام کا وقت جو ہے وہ آلموسٹ فنش ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹاپک انکمپلیٹ رہ گیا. کوشش کریں گے کہ پھر کسی ایک پروگرام میں اس چیز کو کنٹینیو کر سکیں. بہت خوبصورت بات تھی اور اسپیشلی صحیفہ سجادیہ کی جو دعائیں ہیں یہ لٹرلی انٹرسٹنگ ہیں اور بہت ہارٹ ٹچنگ ہے اور بالکل دل چاہتا ہے کہ اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں خود بھی اسٹارٹ کروں گی اس کا ترجمہ پڑھنا. میرے فادر بڑے مجھے بہت بڑا ضروری. نصیحتیں کرتے ہیں کہ نہیں صحیفہ سجادیہ پڑھنا چاہیے اور خود بھی ان کا ایک روٹین ہے نماز فجر کے بعد صحیفہ سجادیہ پڑھنا. تو انشاءاللہ میں بھی جو ترجمہ ہے وہ خاص کوشش پڑھیں اور کروں گی. ماشاء اللہ وی آر سو لکی ویڈیوز بالکل ہیں اب تو ٹو لسن ٹو دا ہول ترجمہ بالکل پڑھنا بھی نہیں بالکل پڑتا. بالکل ہوں. بالکل. بہت شکریہ شہروز آپ کا. آپ نے ہمیں جزاک اپنے اللہ خیر. قیمتی وقت سے ٹائم دیا اسپیشلی اس رمضان کے روزے کی حالت میں. واز مائی پھر پلیزر. انشاءاللہ اس ٹاپک کو کنٹینیو رکھنے کے لیے آئی ول کانٹیکٹ یو. پھر انشاءاللہ کسی پروگرام میں کنٹینیو کریں انشاءاللہ گے اس کو. وی ہیو جسٹ اسکریچ دا سرفیس. اور یہی ہے کہ ہمیں تھوڑا انٹرسٹ اسٹارٹ کرنا ہے کہ کیا تھا یہ. تو بالکل چلیں ہم بالکل انشاءاللہ پڑھنے لگیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس سے بہت سارا کچھ ملے گا انشاءاللہ ہمیں. بالکل تھینک یو انشاءاللہ سو مچ فار انشاءاللہ ہیونگ تعالیٰ. می. تھینک یو سو مچ. اور یہاں ناظرین ہم پروگرام کا اختتام کریں گے. نہج البلاغہ کے میں نے دو قول ہیں جو کوٹ کیے ہیں وہ صرف اس میسج کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کروں گی. اور جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ہی خوبصورت مولا علی کے قول ہیں. آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ ایسا میل جول رکھو کہ مر جاؤ تو لوگ گریہ کریں اور زندہ رہو تو تمہارے مشتاق رہیں. دوسرا ہے کہ جب دشمن پر قدرت حاصل ہو جائے تو معاف کر دینا ہی اس کی قدرت کا شکر قرار دو. یہ اس لیے میں نے کوٹ کیا ہے کیونکہ دیکھیں آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں کسی کو نہیں پتا کہ کب موت آ جائے. تو لہٰذا بہترین حل ہے کہ ہر کسی کو معاف کر دینا, معاف کر کے آگے چلنا, زندگی کو آگے بڑھانا اور میل جول خاص طور پہ رکھنا, دلوں میں محبت قائم رکھنا. اسی کے ساتھ اس میسج کے ساتھ آج کا پروگرام اینڈ کریں گے. کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ظہر ہدایت میں 2 بجے سحر کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں کل 2 بجے. جزاک اللہ.